نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة معراج المؤمنین صدق اللہ العظیم۔ آئیے ہم سب مل کر بارگاہ رسالت میں ہدیہ درود پیش کریں۔ پڑھے اللہم صلی علی سیدنا شفینا و نبینا مولانا محمد وعلی آل سیدنا محمد۔ حضرات محترم، یہ مہینہ اسلامی سال کا شعبان المعظم، جس کی آج پہلی تاریخ ہے، اللہ کے رسول سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان مہینوں کے بارے میں ارشاد فرمایا، رجب اللہ کا مہینہ ہے اور شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان میری امت کا مہینہ ہے۔ تو یہ شعبان کا مہینہ بڑی برکتوں کا مہینہ ہے، اسے اللہ کے رسول نے اپنا مہینہ بتایا ہے۔ اللہ کے رسول سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی وسلم اس مہینے میں کثرت سے روزے رکھا کرتے اور غریبوں مسکینوں کی بہت زیادہ مدد کیا کرتے تھے، اور تاکید فرماتے مسلمانوں سے، صحابہ کرام سے، کہ غریبوں کو، مسکینوں کو خوب کھلاؤ، تاکہ ان کے اندر رمضان کے مہینے کے روزے رکھنے کی طاقت آ جائے اور رمضان کے مہینے میں خرچ کرنے کے لیے ان کے گھر میں معلوم عطا ہو جائے۔ ابھی رجب کا مہینہ گزرا اور اس کی 27ویں شب معراج تھی، بڑی برکتوں والی انعام کی رات۔ اللہ کے محبوب سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کے بارے میں ارشاد فرمایا ہے، الصلاۃ معراج المومنین، نماز مومنوں کی معراج ہے۔ معراج کا مطلب عروج ہے، مطلب بلندی، اوپر کو اٹھنا۔ معراج کا مطلب بلند ہونا، اوپر کو اٹھنا۔ اللہ کے رسول سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ہر ایک ادا اس میں کمال ہے۔ سمجھنے کے لیے لوگوں نے دین کو ایک رسم سمجھ لیا کہ جمعے کی نماز پڑھ لو اور رمضان کے مہینے میں نماز پڑھ لو، روزے رکھ لو اور دین پورا ہو گیا۔ ایسا نہیں ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو وہ نمونہ بنا کر دنیا کے سامنے پیش کیا کہ اس وقت پوری دنیا میں آپ جیسا علم کسی کے پاس نہیں تھا، نہ آج ہے۔ سرکار مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے پہلے دنیا میں کوئی مدرسہ، کوئی یونیورسٹی، کوئی اسکول نہیں تھا۔ سب سے پہلے تعلیم، اگر دنیا میں تعلیمی سلسلہ یہ کہیے، اسکول کہہ لو، مدرسے کہہ لو، یونیورسٹی کہہ لو، سب سے پہلے تعلیم کا سلسلہ اللہ کے محبوب نے مسجد نبوی کے ایک چبوترے، جسے اصحاب صفہ، یعنی صفہ کا اصحاب کا چبوترا کہا جاتا، جن کا گھر در نہیں تھا، ان کے لیے ایک چبوترا بنا دیا تھا۔ آج بھی وہ محفوظ ہے مسجد نبوی میں۔ تو اس میں بیٹھ کر سرکار لوگوں کو تعلیم دیتے۔ کیسی تعلیم تھی؟ اس میں پہلے ذکر بھی تھے حضرت آدم علیہ السلام سے، اور اس سے بھی پہلے روز ازل سے لے کر کے، اور اس تعلیم میں قیامت اور قیامت سے بعد کے بھی ذکر تھے، تمام علوم تھے۔ یہ باتیں، یہ علم اللہ کے رسول نے قصے کہانیوں کی طرح نہیں سنائے، بلکہ لوگوں کو تنبیہ کی کہ اس میں غور کریں۔ اللہ نے بھی جگہ جگہ قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے، وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ۔ ہم نے یہ باتیں اس لیے بیان فرمائی ہیں تاکہ لوگ اس میں غور کریں۔ تو واقعہ معراج ایک واقعہ نہیں ہے، بلکہ اس میں ایک سبق ہے۔ سبق کیا ہے؟ بلندی، یعنی وہ آدمی کو چاہیے کہ وہ اپنی حالت کے بارے میں غور کرے، وہ رفعت یعنی بلندی حاصل کرے۔ ایک مادی چیزوں کی بلندی ہوتی ہے اور ایک روحانیت کی بلندی ہوتی ہے۔ تو جس کی روحانیت میں بلندی جسے حاصل ہو جاتی ہے، اور جو بلندی کو پا لیتے ہیں روحانیت میں، وہ غوث اعظم بن جاتے ہیں۔ ایک یتیم بچہ جو جیلان کی سرحد میں جینال کی
سرزمین پر پیدا ہوا وہ پوری دنیا میں غوث اعظم کائے سے بنا؟ بلندی سے، عروج سے۔ ایک سنجر کی سرزمین پر یتیم بچہ جس کا نام حسن تھا وہ سلطان الہند بنا قیامت تک کے لیے، وہ عروج سے، بلندی سے بنا۔ یہ روحانی بلندی تھی، روحانی عروج تھا۔ تو یہ غور کرنے کی بات ہے۔ اللہ کے محبوب نے ارشاد فرمایا الصلاۃ معراج المومنین، نماز مومنوں کی معراج ہے، بلندی ہے، عروج ہے۔ جب سرکار مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ سے ہم کلام ہوئے لامکہ میں، تو اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا اے محبوب میرے لیے تم کیا لائے ہو؟ اللہ تو سب کچھ جانتا ہے، پھر بھی پوچھتا ہے اے محبوب میرے لیے کیا لائے ہو؟ تو اللہ کے محبوب سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی وسلم نے عرض کی مولا میں تیرے لیے وہ لایا ہوں جو تیرے پاس نہیں ہے۔ اللہ تو قادر مطلق ہے، لفظ کن میں پوری کائنات کو پیدا کر دے۔ سونے چاندی کو اس نے پیدا کیا، پہاڑوں کو اس نے پیدا کیا، ہیرے موتی کو اس نے پیدا کیا، سمندر خشکی کو تری کو اس نے پیدا کیا، کائنات کو پیدا لفظ کن میں کر دیا۔ پھر کہہ رہے اللہ کے محبوب اے مولا میں وہ چیز لایا ہوں جو تیرے پاس نہیں۔ اللہ نے ارشاد فرمایا محبوب وہ کیا ہے؟ تو اللہ کے محبوب نے عرض کی مولا میں عاجزی لے کر کے آیا ہوں، انکساری لے کر کے آیا۔ عاجزی اللہ کے یہاں نہیں ہے، کیونکہ وہ تو جو چاہے کرے۔ عاجز آدمی وہ ہوتا ہے جو مجبور ہوتا ہے، جس کے ہاتھ میں کچھ نہ ہو تو وہ عاجز اور مجبور ہوتا ہے۔ اللہ کے ہاتھ میں تو سب کچھ ہے، اللہ کے دست قدرت میں تو سب کچھ ہے، تو عاجزی نہیں ہے۔ تو اللہ کے محبوب نے ارشاد فرمایا میں عاجزی لے کر کے آیا، انکساری لے کر کے آیا ہوں۔ اللہ کو وہ ادا اتنی پیاری آئی، اتنی پیاری لگی، عاجزی انکساری۔ قیامت تک جو کوئی بھی کرے گا اللہ کے حضور عاجزی انکساری جو کوئی بھی کرے گا، اللہ اسے معراج عنایت فرور، عروج، بلندی عنایت فرما دے گا۔ اپنے دلوں میں مسلمانوں عجز پیدا کرو، انکساری پیدا کرو، تکبر کو نکال دو۔ 5ویں سپارے میں اللہ نے ارشاد فرمایا ان اللہ لا يحب من کان مختالا فخورا، بے شک اللہ فخر کرنے والوں کو، اترانے والوں کو اپنا دوست نہیں بناتا، پسند نہیں فرماتا۔ تو جسے اللہ پسند نہیں فرمائے اگر ساری دنیا کی دولت بھی اسے مل جائے پھر بھی بیکار ہے۔ وہ فرعون تو ہو سکتا ہے مگر اللہ کا محبوب غوث اعظم نہیں ہو سکتا ہے، محبوب سبحانی نہیں ہو سکتا ہے۔ وہ قارون تو ہو سکتا ہے مگر محبوب یزدانی نہیں ہو سکتا۔ اس لیے اپنے دلوں میں عجز، انکساری پیدا کرو۔ نماز کا مطلب سمجھتے ہو؟ کتنے دنوں سے پڑھ رہے ہو؟ یہ فارسی کا لفظ ہے۔ نماز 2 لفظوں سے سندھی بچھید جسے کہتے ہیں، ہندی میں کہہ دوں میں، نم آز۔ نم کے معنی کہتے ہیں گیلا ہونا، تر ہونا، اور آج کہتے ہیں دعا کو، جو آنکھوں سے آنسو جاری ہو اور وہ دعا نکلے، یعنی آنسو بہتے ہوئے عاجزی انکساری کے ساتھ جو دعا کی جائے اسے نماز کہتے ہیں۔ جیسا کہ اللہ نے 18ویں سپارے کی پہلی آیت میں ارشاد فرمایا قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، وہی مومن زیادہ کامیاب ہے، زیادہ افلاح، زیادہ کامیاب ہے جو گڑ گڑاتے ہوئے اللہ کو یاد کرتے ہیں، گڑ گڑاتے ہوئے خشیت کے ساتھ، عجز و انکساری سے اپنے رب کو یاد کرتے ہیں، خاشعون، خشیت کے ساتھ۔ تو نماز کی حالت سمجھ گئے کسے کہتے ہیں؟ نماز کہتے ہیں عجز و انکساری کو، جو اللہ کے محبوب لے کر کے گئے۔ اور کیا عرض کیا؟ التحیات للہ والصلوات۔ معراج میں ہم کلامی کی بات سنا رہے ہوں۔ التحیات للہ والصلوات، تمام بڑائیاں مولا تیرے لیے ہیں، بڑائیاں تیرے لیے ہیں، اللہ کے لیے، اور تمام نمازیں تیرے لیے، للہ والصلوات، والطیبات، اور تمام پاکیاں تیرے لیے ہیں۔ پہلے بڑائی بیان کی اللہ کی، اور پھر
عبادت کے بارے میں کہ نمازیں عبادات سب تیرے لیے، عبادات تیرے لیے، بندگی کی بات کی، اور پھر پاکی کی بات کی، وَالطَّیِّبَاتُ لِلَّهِ وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّیِّبَاتُ. یہ اللہ کے محبوب نے رب کی تعریف بیان کی. تو جب رب کی تعریف بیان کی تو اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب سے ارشاد فرمایا، ان پر سلام پیش کیا، السلام علیکہ ایھا النبی، سلام ہو تم پر اے نبی، اے نبی تم پر سلام ہو، السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اللہ کی رحمتیں اور برکتیں تم پر نازل ہو. تو جب اللہ کی جانب سے سلامتی کی دعا ملی، رحمتیں اور برکتوں کی دعا ملی، تو اللہ کے محبوب نے صرف اپنی ذات تک اس دعا کو محدود نہیں کیا، اپنی ذات تک. اس بات کے نقطے کو آج سمجھ لو کہ مومن کیسے ہوتے ہیں. حضرت محبوب الہی نظام الدین محبوب الہی جو دہلی کے ہیں، دہلی میں محبوب الہی حضرت نظام الدین اولیاء، ان کی بارگاہ میں ایک شخص آئے اور آ کر کے انہوں نے کہا کہ حضور ہم بھی نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، تو تسبیحات پڑھتے ہیں، اور تمہارے یہ جو جتنے چیلے ہیں یا مرید ہیں وہ بھی ایسا ہی کرتے ہیں، مگر وہ درویش کہلاتے ہیں، وہ خاص کہلاتے ہیں، اور ہم ایک عام مسلمان کہلاتے ہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ کیا؟ جو وہ کرتے ہیں وہی ہم کرتے ہیں. وہ خاص کہلاتے ہیں، درویش کہلاتے ہیں، صوفی کہلاتے ہیں اور ولی کہلاتے ہیں، اور ہم ایک عام مسلمان کہلاتے ہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا حضور محبوب الہی نے کہ دو درویشوں کو بلایا، اور ایک وہ تھے، تینوں کے دو درویش جو ان کے مرید تھے، تینوں کے ہاتھوں میں ادھر سے ڈنڈا ڈال کے ادھر کو یوں کر کے ڈنڈا کر کے سیدھے کر دیے ہاتھ. ڈنڈا پڑ گیا تو اب موڑ نہیں سکتے تھے. موڑا کیسے؟ وہ تو پڑا ہوا تھا. دو درویشوں کے ان کے لا کے ان کے کھانا بیچ میں رکھ دیا گیا، اور ان سے کہا کہ اب تم کھانا کھاؤ. بیچ میں کھانا ہے، تین آپ چاروں طرف بیٹھے، تو ان سے کہا گیا کہ آپ کھانا کھاؤ. تو جو عام آدمی تھے جو کہہ رہے صاحب ہمیں عام کیوں کہا جاتا ہے، تو انہوں نے کہا کہ حضور اب کھانا کیسے کھاؤں؟ انہوں نے کہا بھائی کھاؤ، کیسی کھاؤ، کسی طریقے سے کھاؤ. تو انہوں نے لقمہ لیا، یوں تو ہاتھ تھا، لقمہ لیا اور یوں ڈالا، کیونکہ موڑ تو سکتے نہیں تھے، یوں ڈالا تو آدھا منہ میں اور آدھا ان کے کپڑوں پہ گیا. مشکل سے دو چار لقمے کھا سکے، تمام پورا جامع شوربے میں تر ہو گیا. اب ان سے کہا درویشوں سے کہ اب بھائی تم کھانا کھاؤ. وہ بھی سامنے بیٹھے تھے، درویش بھی دونوں کھانا کھانے سامنے بیٹھے تھے. تو انہوں نے درویش نے یوں کر کے ایک نے لقمہ لگایا اور دوسرے کے منہ میں دے دیا. اس نے لقمہ اٹھایا، اس کے منہ میں دے دیا. وہ دونوں نے، وہ اس کے منہ میں اور وہ اس کے منہ میں، کھانا بھی کھا لیا، کپڑے بھی نہیں سنے. تو آپ نے ارشاد فرمایا دیکھ لیا فرق درویش کا اور ایک عام آدمی کا. تم اپنی ذات تک سوچتے ہو، اور یہ درویش دوسرے کی بات کو سے دیکھتے ہیں، دوسرے کی ذات کو دیکھتے ہیں. یہ ہے اللہ کے محبوب کی سنت ہے جو صوفیہ اکرام کے اندر پائی جاتی ہے، کہ وہ اپنی ذات تک محدود نہیں رہتے بلکہ دوسروں کے بارے میں بھی خیال کرتے ہیں، دوسروں کے بارے میں بھی خیال کرتے. تو جب سلامتی کی دعا ملی، السلام علیکہ ایھا نبی ورحمۃ اللہ، اور رحمتوں کی اور برکتوں کی، تو اللہ کے محبوب نے صرف اپنی ذات تک نہیں بلکہ عرض کی مولا السلام علینا، ہم سب پر تیرا سلام ہو. تمام امت کو شامل کر لیا، تمام صحابہ اکرام کو، اولیاء اکرام کو، گنہگاروں کو، سب کو شامل کر لیا کہ تیری سلامتی ہم سب پر ہو. السلام علینا، السلام علینا، ہم سب پر تیری سلامتی ہو. اس وقت بھی اللہ کے محبوب نے ہم گنہگاروں کو یاد کیا. تو یہ ہے نبی کی سنت کہ دوسروں کا خیال بھی دل میں ہونا چاہیے، صرف اپنے ذات تک محدود نہیں رہنا چاہیے. السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اور تیرے تمام نیک بندوں پر تیری سلامتی. اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں،
वाशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, मैं गवाही देता हूँ कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और उसके रसूल हैं। ये अत्तहियात हम तुम सब नमाज में पढ़ते हैं। काश अगर इसे समझ करके इसके माना और मतलब को दिल में बिठा करके नमाज अदा करो तो नमाज हकीकत में मेराज हो जाएगी। जैसा कि अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, सलातो मेराजुल मोमिनीन, नमाज मोमिनों की मेराज है, उरूज है, बुलंदी है, बुलंद मर्तबा पाने का जरिया है। तो बुलंदी हासिल कीजिए। अल्लाह ने इंसान को सबसे आला मखलूक बनाया है, सबसे आला, कि जहां पहुंच न सका कोई आसमां वाला, कोई फरिश्ता भी, नूरी मखलूक भी जहां पहुंच न सकी, जहां पहुंच न सका कोई आसमां वाला, वहां ये जाते बशर खुद बजिस्म जा पहुंची, जिस्म के साथ और जान के साथ, रूह और जिस्म दोनों के साथ में ये जाते बशर पहुंच गई उस जगह जहां कोई फरिश्ता भी नहीं जा सका, ना कोई जिन जा सका। अपनी हकीकत को पहचानिए, हकीकत को समझिए। ये चंद रोजा जिंदगी दुनिया के झमेलों में पड़ के खत्म करने की नहीं है, बल्कि अल्लाह के पास यानी अल्लाह की तरफ को रुजात करने की, बुलंदी हासिल करने के लिए है। और जब बुलंदी हासिल हो जाती है तो फिर उनको अपनी मंजिल आसमानों में नजर आती है। वो जिस जगह भी होते हैं वो जगह भी बरकत वाली हो जाती है। जिस कपड़े को पहन लेते हैं वो कपड़ा भी बरकत वाला हो जाता है। जिस चीज को छू देते हैं वो छुई हुई चीज चाहे सूखी लकड़ी क्यों ना हो वो भी बरकत वाली हो जाती है। एक सूखा मिंबर नहीं बना था तो खजूर का तना ला करके सरकार के, जैसे कि हम बैठते हैं जुमा पढ़ाने के लिए, खुतबा देने के लिए, तो एक खुतबे देने के लिए एक छोटा सा टुकड़ा खजूर के तने का ला करके उस जगह गाड़ दिया तो सरकार उस पर बैठकर खुतबा इरशाद फरमाते। जब मिंबर ला करके, अच्छा खूबसूरत मिंबर ला करके उस जगह रखा और उस टुकड़े को निकाल कर एक तरफ को रख दिया तो तमाम पूरी मस्जिद नबी भरी हुई थी, उसमें से रोने की आवाज आई। सब देखते हैं भाई रोने की आवाज, ऐसे जैसे कि बच्चा बिलखता है। तो सबने ताज्जुब से देखा। अल्लाह के रसूल उस मिंबर पे से उठे और उस पर अपना नूर वाला हाथ फेरा तो उसमें से रोने की आवाज बंद हो गई। आखिर ये सूखी लकड़ी को निस्बत किससे हुई, क्यों वो बरकत वाली हुई? ये अल्लाह के महबूब से निस्बत जोड़ने की वजह से। तो जो कोई भी अल्लाह के रसूल से निस्बत जोड़ देता है वो एक सूखी लकड़ी का टुकड़ा ही क्यों ना हो बरकत वाला हो जाता है। तुम तो अल्लाह के महबूब के उम्मती हो, तुम्हारी शान तो अल्लाह ने कुरान में बयान फरमाई है, फिर उस शान से दूर भागने का मतलब क्या है, फिर नाचने का मतलब क्या है, फिर बेवजह की शान दिखाने का, मनमानी करने का मतलब क्या है? आप किसे दिखाना चाहते हो? अगर तुम्हें देखना है तो फिरौन की जिंदगी को देख लो, अगर मनमानी की जिंदगी देखनी है तो यजीद की जिंदगी को देख लो, कारून की जिंदगी को देख लो, नमरूद की जिंदगी को देख लो। वो तो कब कामयाब नहीं हुए, लोग उन्हें तो अपना पेशवा नहीं मानती, वो मन नहीं मानते, दुनिया उनका गुण नहीं गाती, उनके गाने नहीं गाती, ना उनके गीत गाती है। आखिर किसे याद किया जाता है? उसे याद किया जाता है जिसने अपनी जिंदगी को अल्लाह की याद में गुजारा हो। दो चीजें हैं, एक जिस्म है, एक रूह है। आदमी के अंदर अगर रूह निकल जाए तो ये जिस्म कितना ही तगड़ा क्यों ना हो, किसी काम का रह जाएगा? नहीं रह सकता। सारे इकट्ठे होकर भी उस जिस्म को खड़ा करना चाहे तो चल नहीं सकता, रुक नहीं सकता कदमों पर, अपने घर में रख दो घर में रह नहीं सकता, उठाकर अपने प्यारे अजीज को जाकर के मनो मट्टी के नीचे दफना देते हैं अगर रूह नहीं हो तो रूह जो है वो असल चीज है। अगर पूरी दुनिया को या इस जिस्म के कोई किसी भी हिस्से से कोई हमें अच्छाई या मजे महसूस करने हैं या लिज्जत महसूस करनी है तो फिर रूह का कनेक्शन होना जरूरी है। तो तन के लिए, जिस्म के लिए तो बड़ी बड़ी अच्छी ग़िज़ाएं इस्तेमाल करते हैं, और जो रूह की ग़िज़ा है
روح کی غذا ہم روح کو نہیں دیتے، روح کی غذا اللہ کی یاد ہے، روح کی غذا نماز میں سجدوں میں گڑ گڑانا ہے، سبحان ربی الاعلی جب کہتا ہے بندہ اور اس کی آنکھوں سے آنسو روا ہوتے، دل میں خشیت ہوتی ہے، تو پھر وہ زمین پر نہیں ہوتا بلکہ وہ عرش اعظم پر ہوتا ہے، رب کے سامنے ہوتا ہے، اللہ اس کے درمیان کوئی دوری نہیں رہتی بلکہ وہ اپنے رب کے بالکل قریب ہو جاتا ہے۔ الصلاۃ معراج المومنین، نماز مومنوں کی معراج ہے، اس سے غفلت نہ کرو۔ آج پوری مسجد بھری ہوئی ہے اور جگہ بھی نہیں رہی، عصر میں دیکھ لینا، مغرب میں دیکھ لینا، عشاء میں دیکھ لینا، سب خالی خالی نظر آئے، سب خالی خالی، کوئی بھی اذان دینے سیکھنے تیار نہیں ہے کہ ہاں میں لاؤ میں آج میں اذان دوں گا۔ اتنی دوری۔ اللہ کے رسول سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا میدان محشر میں، اس دن نماز یعنی اذان دینے والے اور مسجد کی دیکھ بھال کرنے والے عرش الہی کے سائے میں ہوں گے۔ اور وہ نوجوان جو کوئی عورت اپنی جانب کو مائل کرے، زنا کی دعوت دے اور وہ کہہ دے کہ مجھے خوف الہی ہے، ڈر جائے اور اس سے بھاگ جائے، تو وہ عرش الہی کے سائے میں ہوگا۔ ایک دہلی میں ہی مشکی بابا کے نام سے ایک شخص مشہور تھے، مشک کہتے ہیں خوشبو جو اس کے کستوری نکلتی ہے ہرن کی، اس کی خوشبو چھپتی نہیں ہے، تو ان کے جسم سے مشک کی خوشبو نکلتی تھی۔ واقعہ یہ تھا کہ وہ ایک دکان میں رہتے تھے، ایک عورت آئی اور اس نے سامان خریدا، نوجوان تھے 20-22 سال کی عمر تھی، ان کے چہرے کو دیکھ کر فریفتہ ہو گئی، اس نے بہت سا سامان خریدا اور دکاندار سے کہا کہ اس نوکر کو میرے ساتھ بھیج دو، مجھ سے سامان گھر تک جائے گا نہیں۔ وہ لے گئے کہ بھائی پہنچائیے، جائے اچھی بات ہے، وہ چلے گئے۔ گھر میں اس نے دروازہ بند کر لیا اور اس سے کہا کہ میرے ساتھ تو اب مباشرت کر۔ اس نے کہا میں کہاں اور آپ کہاں، مجھے جانا ہے۔ تو وہ نہیں مانی کہ اگر تو نے ایسا نہیں کیا تو پھر سمجھ لیے میں تجھے جان سے مار دوں گی۔ اس نے جب دیکھا کسی صورت کوئی چین نہیں ہے تو اس نے ایک بہانہ بنایا کہ ذرا دیر کے لیے تھوڑی دیر رک جاؤ، میں جو ہے واش روم گھوم آؤں، نہیں لیٹرین میں گھوم آؤں۔ وہ گیا لیٹرین میں، لیٹرین کے لیے تو اس نے اجازت دے دی، اور لیٹرین کر کے اپنے پورے جسم پر مل لی، پورے جسم پر، اور یوں ہی آ گیا۔ اب جب اس نے دیکھا عورت نے پورے جسم پر پخانہ ملا ہوا، اور یہ تو پاگل ہے، بھاگ بھاگ بھاگ، اسے گھر سے باہر نکال دیا۔ جا کر کے اس نے وہ غسل کر لیا۔ اس دن رات میں ہی سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی وسلم خواب میں تشریف لائے اور ارشاد فرمایا تو نے آج گناہ سے بچا ہے، میری لاج رکھی ہے، میری بات کی لاج رکھی ہے، تو گناہ سے بچا ہے تو اپنے ہاتھ کو تو نے گندگی مل کر کے گناہ سے بچایا ہے، تو اپنے ہاتھ سے اس کے پورے جسم پر سرکار نے مس کر دیا، تو اس کے جسم سے اسی دن سے خوشبو آنے لگی، اور اللہ کا محبوب بندہ ہو گیا۔ جدھر کو نکلتا اس مشک کی خوشبو اس کے جسم سے آتی، مشکی بابا کے نام سے، یعنی مشک کی خوشبو کے بابا کے نام سے وہ پورے شہر میں مشہور ہو گیا۔ یہ ہے گناہ سے بچنے کی بات، گناہ سے بچنے کی۔ تو اس لیے میں نوجوانوں سے کہوں گا کہ دین کی طرف آ جائیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے خاص بندے ہو جائیں۔ والصلاۃ معراج المومنین، عروج پالے، نماز پڑھ کے بلندی پالے، رفت پالے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو نمازوں کی پابندی عنایت فرمائے۔ حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی وقوموا للہ قانتین، دوسرے سپارے میں ہے۔ اللہ نے ارشاد فرمایا حفاظت کرو نمازوں کی، بالخصوص بیچ کی نماز کی، اور قناعت کیے ہوئے اللہ کے بھروسے کیے ہوئے، اللہ پر بھروسہ کیے ہوئے کھڑے رہو۔ وقوموا للہ قانتین۔ رب تبارک و تعالی ہم سب کو نماز کی توفیق عنایت فرمائے، گناہوں کو معاف فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔